السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز تھنک ٹینک کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے مدبر اور معتبر صحافی جناب ہارون رشید صاحب، جناب سلمان غنی صاحب، جناب سہیل وڑائی صاحب اور جناب ایاز امیر صاحب، جو کہ آج ملکی مسائل کو ایک طبیب کے طور پر اس طرح سے سلجھائیں گے کہ ایک معاملہ جو کہ اکتوبر سے چلا تھا ابھی تک سلجھ نہیں رہا، بجائے اس کے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے. جیسے کہ آپ نے پروگرام سے پہلے جانا کہ راؤ تحسین کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. یہ معاملہ ہے ڈان لیکس کا، جس پر آج وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور سکرینز پر چھا جاتا ہے. پھر آتے ہیں چودھری نثار اور وہ معاملات کو کچھ اس جانب لے کر جاتے ہیں کہ ہر شخص سٹپٹا جاتا ہے کہ اگر وزارت داخلہ نہیں ڈان لیکس کے معاملے پر نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا تو پھر وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری ہونے والا مراسلہ کیا حیثیت رکھتا ہے. آپ نے جواب دینا ہے. آپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا حکومتی نوٹیفیکیشن واپس ہوگا یا اس میں ترمیم ہوگی، اور یہی معاملہ سلجھائیں گے سہیل وڑائی صاحب. سہیل وڑائی صاحب، کیوں الجھ گیا یہ معاملہ اتنا زیادہ اور اس پہ بند باندھ دیا گیا جیسے کہ ایک دم شور اٹھا تھا؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی مس مینجمنٹ ہے، بڑی قابل افسوس چیز ہے جو ہوئی ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب اور موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب جس طرح معاملات کو چلا رہے تھے، آپس میں مشورہ کرتے تھے، یہ بھی نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے یا جو لیٹر جاری کیا گیا اس سے پہلے اگر جنرل باجوہ سے مشورہ کرتے، ان سے بات کرتے اور وہ اپنے فوج کو اعتماد میں لیتے تو شاید یہ بحران پیدا نہ ہوتا. اور حکومت پہلے ہی کرائسس میں ہے پاناما کی وجہ سے اور ایک اینٹی نواز کمپین کی وجہ سے، تو اس کو تو بڑا پھونک کے قدم رکھنا چاہیے. اور اس وقت نہ ڈیفائنس کی ضرورت ہے کیونکہ حکومت کے پاس ابھی بڑا وقت ہے. انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا وعدہ پورا کرنا ہے. اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو الیکشن میں کیا کہیں گے جا کر. تو میرا خیال ہے کہ اب بھی اس معاملے کو سلجھائیں، جنرل باجوہ سے مذاکرات کریں، اور اگر ترمیم کرنی پڑتی ہے تو ضرور ترمیم کریں، کیونکہ ملک کے دو اداروں کا آمنے سامنے آنا سسٹم کے لیے، ریاست کے لیے، اور ایسے وقت میں جبکہ افغانستان کی سرحد اور بھارت کی سرحد دونوں گرم ہے، یہ مناسب نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب تدبر سے کام لیں اور جنرل باجوہ بھی تحمل سے کام لیں، اور دونوں بیٹھ کر اس قضیے کو، اس مسئلے کو، اس بحران کو حل کریں. تو ہارون صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہے، اداروں کے درمیان خلا موجود ہے جس کی وجہ سے آج یہ کنفیوژن پیدا ہوئی؟ بات یہ ہے، سہیل وڑائی صاحب ہے مدبر، وہ جو لفظ آپ مدبر استعمال کرتی ہیں وہ ہے سہیل وڑائی صاحب. نہیں، یہ آپ جیسے بزرگوں کے لیے میں اتنا مدبر نہیں ہوں. نہیں، دیکھیں یہ جو انہوں نے اصطلاح استعمال کیا نا مس مینجمنٹ ہے، سادہ سی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ادراک ہی نہیں کر رہے کہ جو آئین انہیں بے پناہ اختیارات دیتا ہے، جو ہونے چاہیے وزیر اعظم کے، بہت زیادہ بے پناہ تو نہیں، مطلب زیادہ اختیار دیتا ہے چونکہ وہ وزیر اعظم میں الیکٹڈ ہیں، وہی آئین آرمی چیف کو، آرمی کو، سول سروس کو، پولیس کو، سب کو کچھ اختیارات دیتا ہے. وزیر اعظم اپنے اختیارات استعمال کریں، دوسروں کے نہ کریں، نمبر 1. نمبر 2، حکمت سے کام لیں. دیکھیے، میں اپنی معلومات کے ذرائع بتا تو نہیں سکتا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میری معلومات کے ذرائع اس معاملے میں خوش قسمتی سے، اتفاق سے اچھے ہیں اور مجھے کوئی تفصیل معلوم ہے. یہاں تک تو جنرل باجوہ نے کہہ دیا، میں نے لکھا بھی ہے کالم میں، کہ میں ان سے زندگی مانگتا ہوں. زندگی میں کہتا ہوں اپنے افسروں سے کہ زندگی خطرے میں ڈالو. ظاہر ہے یہی انہیں کہنا چاہیے. دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ناراض ہیں. سر وہ میری کانسٹیچوئنسی ہے. میرے لہجے میں تو نہیں کہا ہوگا، مطلب ان کا ہر آدمی کا اپنا لہجہ ہوتا ہے. تو مطلب میری پوزیشن ریئلائز کریں. اچھا، دیکھیں نا، جنرل اختر عبد الرحمان کپتان تھے. کپتان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اور ایک میجر ان کی سرپرستی فرما رہے تھے. تو ان کی یونٹ میں کچھ پرابلم تھا کہ ان کی فیملیز امرتسر اور جلندر میں تھی 47 میں. تو وہ بغیر اجازت کے اپنے بریگیڈیئر کے 3 ٹرک لے کے انڈیا میں غیر قانونی طور پہ داخل ہوئے اور ان فیملیز کو لائے. تو جب بریگیڈیئر نے پوچھا، فوج میں جواب طلبی تو سخت ہوتی ہے، کہ لڑکے تم نے حرکت کیا کی؟ اس نے کہا سر دوسرا آپشن بغاوت کا تھا. تو انہوں نے معاف کر دیا. یہ ضرور کہا کہ آپ کو اجازت لینی چاہیے تھی. بات یہ ہے کہ افسر ناراض ہیں، صرف ڈان لیکس پہ نہیں. ڈان لیکس تو فوری معاملہ ہے. اوورآل وزیر اعظم کا جو ایٹیچیوڈ ہے انڈیا کے معاملے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو ان کا کام بھی نہیں ہے دخل دینا. قائد اعظم نے کہا تھا فوج کا کوئی کام نہیں دخل دینا، واقعی ان کو نہیں دخل دینا چاہیے. لیکن دخل کب دیتا ہے ہمسایہ یا آپ کا پارٹنر؟ کب دخل دیتا ہے آپ کا جونیئر پارٹنر جس کا کام نہیں ہے کہ دخل دے؟ کہ جب آپ بالکل ہی بے حکومتی پہ تل جائیں، وزیر اعظم بادشاہ نہ بنے
اور معاملے کو سلجھا لیں. ویسے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ سلجھ جائے گا. ان کی ضرورت ہے سلجھانا, اور جنرل باجوہ کا مزاج ایسا ہے کہ وہ چودھری نثار نے معاملہ تھوڑا بہتر بنا دیا. ایاز امیر صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں اسی ناراضی کا اظہار تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آخر میں یہ کہتا ہے نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ؟ دیکھیے یہاں تو بڑی اچھی بات ہے, کوئی سالس بنا ہوا ہے, کوئی ہمیں وہ اور کہے. جو آج ایکچول چیز ہوئی ہے اس کا تو آپ دیکھیں کہ نوعیت کیا ہے. ایسے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. فوج نے حکومتیں الٹی ہیں لیکن انہوں نے کبھی اس قسم کا بیان پہلے نہیں آیا کہ یہ جو ہے رد ہے, معاملہ بڑا سیریس ہے. اس نہج پہ پہنچا کیوں ہے؟ جنرل باجوہ سے زیادہ پولیٹیکل آرمی چیف کوئی ہو نہیں سکتا. راحیل شریف پہ تو آپ کو بڑا گلہ تھا کہ وہ مصطفیٰ کمال بن رہے تھے, وہ یہ کر رہے تھے, وہ چھا رہے تھے. جنرل عاصم باجوہ جو ان کے آئی ایس پی آر چیف تھے, انہوں نے پتہ نہیں گوئبلز نما کون سی مہم جو ہے وہ کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, سارا کچھ بچا. بھائی یہ جو آپ کے چنے ہوئے آدمی ہیں, 4-5 ماہ ہی صرف گزرے ہیں, پھر ان کے ساتھ تعلقات خراب. چلیں یہ بھی آپ چھوڑ دیں. 1990 سے جب یہ وزیر اعظم بنے تھے, آپ نام تو لیں کہ کسی آرمی چیف کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک بھی رہے ہیں یا نہیں. چھیڑخانی کی عادت ہے. اسلم بیگ سے خراب رہے, اب وہ آصف جنجوہ سے ان کے بعد جو ہے آصف جنجوہ, جہانگیر کرامت جیسے ایک سلجھے ہوئے سر جنرل کاکڑ جیسے آدمی سے, ان سے بھی ان کے خراب ہوئے. اب یہ اپنے ان کے بنائے ہوئے ہیں. 2 جو تھے سینئر موسٹ جنرلز, ان کے بعد ان تیسرے, یہ چوتھے 5ویں میں یہ دیکھیے چلاکیوں سے کام نہیں چلتا. ایک مسئلہ ڈان لیکس کا ہے, اور مین مسئلہ اب بھی ڈان لیکس نہیں ہے, مین مسئلہ پاناما پیپرز ہے. وہ امتحان ابھی آنا ہے. وہ جو کڑا دریا ہے وہ سامنے ہے. 4-5 ماہ ہو گئے ہیں, آپ سے وہ چیز ہو ہی نہیں رہی. یہ تو جب جنرل باجوہ آئے تھے, ماحول جو تھا بہت اچھا تھا, خوشگوار تھا, جنرل باجوہ بھی حیرت میں تھے. ان 15 دنوں میں یہ سالو کر کے پرے کرنا چاہیے تھا. لیکن وہاں پہ شکایت کیا ہے, اور جو بات بن رہی ہے کہ بھائی کس کس کو آپ, راؤ تحسین کو آپ کٹہرے میں کھڑے کر رہے ہیں, وہ بیچارے فاطمی جو ہیں ان کو آپ کر رہے ہیں. انہوں نے کیا, ان کے ذہن میں کوئی برین ویو آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم لیک کر دیں سٹوری, اور ہم اس سے عسکری ادارے کو ہم امبیرس کریں. پرائم منسٹر ہاؤس سے لیک ہوئی ہے, کون ہے آخر؟ کوئی تو کھل کے, کوئی سنسیریٹی, آنیسٹی. کتنے مسائل ہیں اس وقت. آپ جو ہے چلاکی کی سطح سے اوپر بلند ہو ہی نہیں سکتے, اور آج آپ نے پھر یہ دیکھ لیا ہے, ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی. آج یہ جو آیا ہے کہ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ, اس پہ آپ لاکھ بحث کریں کہ ان کو یہ آئی ایس پی آر چیف کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں, پر انہوں نے کر دیا. اپنی طرف سے تو نہیں کیا ہوگا, اپنے تئیں تو نہیں کیا ہوگا, اپنی وہ جو ہے خواہش کے, وہ ایک ادارے کا ایک ویو پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بن کے آیا ہے, اور آپ کا یہ حیرانگی کی بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. اب افسوس ہے کہ سب کو کیا رولز نہیں پتا کہ پروٹوکول کیا ہے, کیسے نوٹیفیکیشن کس وزارت کی طرف سے آئے گا. وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے آنے والا نوٹیفیکیشن معاملہ بھڑکا دیتا ہے. سلمان غنی صاحب, اس میں کیا مذائقہ ہے اگر پبلک کر دیا جائے ان سفارشات کو جو اس کمیٹی کی ہیں؟ دیکھیں عائشہ, بات یہ ہے کہ اس طرح کی کمیٹی اور کمیشنز کی رپورٹس پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی پبلک نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ معاملات آج اس سے نہج پہ پہنچے ہیں. ایک نفسیاتی کیفیت پاکستان کے اندر آج طاری ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ کسی فرد کی بات نہیں ہے, کسی حکومت کی بات نہیں ہے, کسی ادارے کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے حوالے سے اچھی نہیں ہے. کہ پاکستان کے ارد گرد کے آپ حالات دیکھیں کہ آپ کا دشمن منہ کھول کے کھڑا ہے. افغانستان کے اندر ایک نئی صورتحال طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں بات یہ کہ بنیادی فیصلے تو حکومت کو ہی کرنے ہیں. اب یہ ساری صورتحال طاری کیوں ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاناما لیکس کا فیصلہ آنے کے بعد حکومت ایک دباؤ میں تھی, اور جس طرح کی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ پولیٹیشنز کی جانب سے. دیکھیں آپ سیاست ضرور کریں,
آپ حکومت کو ٹارگٹ ضرور کریں لیکن پاکستان کے اداروں کو اس طرح ڈسکس کرنا درست نہیں ہے. یہ خود ڈیموکریسی کے حوالے سے, جمہوری عمل کے حوالے سے بھی اچھا نہیں ہے. یہ جو نفسیاتی کیفیت ہے, میں نے دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے حوالے سے اچھی نہیں ہے, پاکستان کے اندر جاری سسٹم کے حوالے سے اچھی نہیں ہے, اور انہیں نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے کہ پاکستان کے حالات اور معاملات آج اس نیج پہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر از خود ہی سارا کچھ کرتے جائیں. جہاں تک کہ آئی ایس پی آر جو آپ نے جس نوٹیفیکیشن کی بات, پہلے تو بات یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان نے, میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت پریس کانفرنس کی ہے, وہ کراچی کے اندر موجود تھے اور انہوں نے ایک بند باندھا ہے, درست کیا ہے. اس کا مطلب حکومت نے کچھ سوچا ہے. چودھری نثار علی خان ایسے یہ بات کرنے والے نہیں ہیں. ایک طرف تو انہوں نے ایک لائن لیا انڈیا کے حوالے سے, میرے ذاتی علم میں ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ میں حکومت کی انڈیا سے تعلقات کے حوالے سے پالیسی کے ساتھ نہیں ہوں. آج بھی انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے. دیکھیں انڈیا کے معاملے, انڈیا ہماری فوج جو ہے نا وہ انڈیا اسپیسیفک ہے, پاکستان کے لوگوں کے ایک جذبات ہیں, اس لیے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ تو 10 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بات کر رہا ہے. لیکن پھر میں آخری بات یہ کہوں گا کہ بنیادی فیصلے حکومت کو کرنے ہیں اور لوزر بھی ہمیشہ حکومت ہوتی ہے اس طرح کی کیفیت میں, لہٰذا حکومت اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرے اور نوٹیفیکیشن جو وزارت داخلہ نے جاری کرنا ہے, میرا خیال اس سے معاملہ سلجھے. تو اب وہ سفارشات کے عین مطابق ہوگا. سہیل وڑائی صاحب یہی ایکسپیکٹ کریں ہم, وہ سخت ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو سفارشات کی گئی ہیں کمیشن میں ان کو ماننا چاہیے, اور یا اگر فرض کریں کہ حکومت کو انکار ہے ان سفارشات کو ماننے پہ, تو کمیشن بھی تو حکومت نے بنایا تھا نا, تو اور اس میں سویلین بھی اکثریت میں تھے, اسی کی ریکمنڈیشن ہے, اور ہو سکتا ہے کوئی ڈسینٹنگ نوٹ بھی ہو. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جتنی دیر آپ چیزوں کو چھپائیں گے, غلط طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے حالات نہیں ہیں. یا تو حکومت اتنی طاقتور ہو کہ یہ سب چیزوں کو چھپتی بھی نہیں ہے نا, چھپتی بھی نہیں ہے. میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں سر, اگر اجازت دیں بات کرنے کی, تو میرے خیال میں اس معاملے کو فوری طور پر ٹھیک کرنا چاہیے, اور کوئی آپشن نہیں ہے. لڑائی کو بڑھانے سے, اداروں کے درمیان تصادم کروانے سے ملک کا, ریاست کا فائدہ نہیں ہے اس وقت. ہاں حکومت ضرور اس بارے میں احتیاط کرے, کیونکہ اس دفعہ یہ احتیاط برتی نہیں گئی, کیونکہ اگر پہلے جنرل باجوہ سے بات کر لی جاتی, فوج کو اعتماد میں لیا جاتا, تو یہ معاملہ نہ ہوتا. تو اس بے احتیاطی کا اب فوری طور پر کوئی تدارک کرنا چاہیے. جی ہارون صاحب. دیکھیے جی, آپ کہہ رہے ہیں سفارشات پبلک کریں, حال یہ تھا وزیر اعظم صاحب کا کہ ایک فکرہ لے کے بیٹھے رہتے تو کہتے تھے یہ کاٹ دیں اس میں. آپ کمیٹی سے کیسے کہہ سکتے ہیں فکرہ کاٹ دیں؟ وہ فکرہ تھا طارق فاطمی کے بارے میں. بھائی کمیٹی رپورٹ دے رہی ہے, ایک آدمی نہیں دے رہا کہ آپ اسے کہتے کاٹ دیں. ویسے تو ایک آدمی بھی اگر وہ آنسٹ ہے, آپ نے اس کو مقرر کیا, تو اس سے بھی مت کہیں. جب آپ کا ماتحت آپ سے یہ کہتا ہے نا چلیے, اول تو انہوں نے کہا میری ایک کانسٹیچوئنسی ہے, پاکستانی فوج کا سپہ سالار بہت طاقتور ہوتا ہے اور ملک کے حالات ایسے ہیں. جب آپ کا ماتحت آپ سے کہنا کہ سر یہ کام ادارے کے لیے نقصان دہ, ملک کے لیے نقصان دہ, تو اس پہ پرائیویٹ اداروں میں بھی غور کیا جاتا ہے. کتنی دفعہ ہم اپنے ادارے کے کسی سربراہ سے کہہ دیتے ہیں کہ سر یہ مناسب نہیں, یہ کام اس طرح نہ کریں, تو اس پہ غور کیا جاتا ہے کہ بھئی ایک آدمی سیریسلی ایک بات کہہ رہا ہے, ادارے کے مفاد میں نہیں. وہ فکرہ کاٹ دیں, وہ ہیں لاڈلے ان کے. میں انڈیویجول پہ نکتہ چینی نہیں کرنا چاہتا. طارق فاطمی ہیں لاڈلے, اچھا, اور لاڈلے ہونے کی وجہ بھی ہمیں پتہ کیا ہے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ وہ اصل نام بتا دیں گے, انہیں اگر ہٹایا گیا عہدے سے. اس کی کیا مجال ہے, اصل نام وہ بتا دے. اصل نام ہمیں پتہ ہے, اصل نام کون سا ہے ہمیں نہیں پتا. بھائی میں نے پوچھا ایک آدمی سے, وہ برائے کرم سے نام نہ پوچھا, پھر وہ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ. میں نے ایک آدمی سے پوچھا کوئی رائے دیں ان کو, چھوڑیں. مریم کا نام تو نہیں ڈالا. اچھا, گزارش کچھ کر جی ایاز صاحب, جی بسم اللہ. سر یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ اچانک کوئی ہو گیا ہے. اچانک ہو تو پھر تو آپ کہتے ہیں بے سزا آپ ٹھنڈا کر دیں گے. یہ تو ایک کیفیت ہے. کیفیت کا علاج آپ کہاں سے لائیں گے؟ صحیح ہے. یہ کون سی کیفیت ہے کہ ایک ہائی لیول میٹنگ ہوتی ہے اور آپ اپنی سپاہ کے خلاف لیک کرتے ہیں چیز؟ مطلب اس کا کیا علاج ہے؟ وہ تو کہتے تھے نا کہ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن اس کیفیت کا بھی یہ تکبر بھی نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ آپ بات ڈائریکٹلی ان سے آپ کر نہیں سکتے.
आपको चाहिए मातहत ऐसे चाहिए जैसे आपको पंजाब ब्यूरोक्रेसी से मिलते हैं, आईजी बनाना चाहते हैं, आईजी किस्म के जो यहाँ पंजाब लाहौर में मिलते हैं, आपको ऐसे चाहिए। अब आपकी बदकिस्मती है कि जो पाक फौज का सिपा सलार है वो पंजाब का ब्यूरोक्रेट बन के आपके सामने उस तरीके से नहीं खड़ा हो सकता। आप जिस तरीके से आपको एंगेज जिस लेवल पे होना चाहिए, होना तो ये चाहिए कि दर्स और तदरीस और राह आप आर्मी चीफ को दिखा रहे हों, वो आप बात कर ना सकें, और फिर जो है सामने बात ना करें और फिर ये चलाकियां आप करें, ए लीक कर दियो जी, ए कर दियो जी, फलाने नु बुला दियो, खबर दे दियो, खबर आ जाएगा, देखो जी क्या हमने कमाल कर दिया है। ये कोई तरीका है रियासत के मामलात चलाने का? और ऐसी रियासत जिसके मसाइल खत्म होते ही नहीं है, जिसके मसाइल एक तरफ नहीं है, एक बॉर्डर पे नहीं है, घिरे हुए हैं, और इसके बावजूद हम एक जंग की कैफियत में नहीं है, हम तो पता नहीं कितनी जंगों की कैफियत में हैं, और वहां पे हुक्मरानी और क़यादत का ये आलम है। वही मसाइल का आयशा देखें, बात तो कंक्लूजन की तरफ लेके जाए ना। सवाल ये है कि क्या इस बहरान के बढ़ने से क्या हुकूमत ख़त्म करनी है, क्या फ़ौज और हुकूमत का तसादम होना चाहिए, या कोई रास्ता निकलना चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि रास्ता ही वाहिद तरीका है कि जिससे मामलात को आगे वो रास्ता कैसे निकाला जाएगा, हमें ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी पर बात करेंगे। लेकिन अवाम क्या कहते हैं इसके जवाब में कि क्या हुकूमती नोटिफिकेशन डॉन लीक्स पर वापस होगा या नहीं? तो अवामी राय तकसीम है, यानी बराबर है, दोनों तरफ पलड़े 50-50%। वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। थिंक टैंक में साथ रहने का शुक्रिया। एक मसला ज़ेर गौर है। ब्रेक पर जाने से पहले सुहेल बड़ाई साहब का कहना था कि हमें मामले के हल की तरफ जाना है, तनाव की सूरत हाल को बढ़ाना नहीं है। लेकिन तनाव की सूरत हाल कम कैसे की जा सकती है, इससे पहले हम आपको दिखाएंगे वो नोटिफिकेशन जो कि प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन की मुअत्तली का है। उन्हें इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है और उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया है। जो आज नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी हुआ, ये उसका तीसरा नुक्ता था और तारिक फातिमी को भी हटाने की बात की गई थी, लेकिन मामला यूं हुआ कि DGISPR की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया इस नोटिफिकेशन को। और अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान का भी कहना है कि सिफारिशात सामने लाई जाए इंक्वायरी रिपोर्ट की। सुहेल बड़ाई साहब, यूं लगता है जैसे कि एक टेस्ट ट्रांसमिशन चलाई गई हुकूमत की जानिब से कि क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं एक्सेप्टेबल, फौज ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अब मामला इससे आगे जाएगा, कुछ और डिमांड्स होंगी, कुछ और सिफारिशात की रोशनी में किया जाएगा सख्त? पहली तो बात यह है कि मेरा ख्याल है कि राव तहसीन साहब या परवेज़ रशीद साहब और ये जो बाकी लोगों के नाम, तारिक फातिमी साहब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि वो कितने इस मामले में मुलव्वस हैं या कितने नहीं हैं। लेकिन राव तहसीन उस दिन वो बारहा अपने दोस्तों को बता चुके हैं कि वो उस दिन इस्लामाबाद ही नहीं थे और उनको जो मैसेज आया वो भी उन्होंने कई दिन 2 दिन बाद देखा और परवेज़ रशीद सज़ा भुगत चुके हैं। तो बुनियादी बात तो यह है कि अगर हम इन मामलात की को किसी को फांसी तो दे नहीं सकते, इन मामलात पर आपने अलामती सज़ाएं देनी होती हैं। आपने फेडरल मिनिस्टर को फारग कर दिया, आपने इंक्वायरी का आर्डर दे दिया, तो मेरा ख्याल है कि अब इसको जितना मामले की गहराई में जाते जाएंगे बुरान लकीर पीटने से फायदा नहीं होगा। अब मेरा ख्याल है कि जो हम हेड ऑफ द पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस हैं उनको ये शिकायत है, उनके अदारे को ये शिकायत है कि भाई ये सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और कहा यह जा रहा है कि वो परवेज़ रशीद साहब के बारे में जो उसमें सिफारिश की गई थी उसको नहीं दर्ज किया गया। तो उसके लिए रास्ता निकाला है चौधरी निसार अली ने कि वो बाद में शायद उसको इंक्लूड करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर वही राय दूंगा कि ये हुकूमत की इंतहाई बुरी हिकमत अमली थी कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मशवरा किए बगैर ये क्यों ऑर्डर जारी किया। आखिर उन्हें जब पता है कि सेंसिटिविटी है, हसासियत है, मामलात ठीक नहीं है, तो पहले मशवरा कर लेते। अब बाद में मशवरा कर लें, चलें वो तो वक्त गुजर गया, अब बाद में मशवरा करें और बजाय इस बहरान को बढ़ाने के कम करें। अच्छा, ये 2 दिन पहले दुनिया अखबार में खबर छप चुकी थी कि सिफारिशात के मुताबिक परवेज़ रशीद पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, वो इस मामले में जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो खबर को रोक ना सके, बस उनका इतना कसूर है हारून साहब?
نہیں اتنا قصور نہیں ہے. جی سلمان صاحب اصل میں اس خبر کے حوالے سے آپ ہی سے بات کرنی تھی. تو میری تھی جی آپ نہیں دی تھی اور باقاعدہ آپ نے بیپر بھی دیا تھا. اچھا گزارش تو سن لیں آپ پہلے بات کریں. جی سلمان صاحب گزارش یہ ہے پرویز رشید قصوروار ہیں. یہ جنرل تاثر ہے کہ نہیں ہیں. فوجی افسر کہتے ہیں قصوروار ہے. میں نام تو نہیں لے سکتا نا. وہ کہتے ہیں وہ قصوروار ہیں. اسی لیے تو یہ اعتراض ہے جو سہیل صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ان کا نام انکلوڈ نہیں کیا گیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں سہیل صاحب. تو دوسری گزارش مؤدبانہ یہ ہے سہیل صاحب کہ مشورہ ان سے چیف سے کیا گیا. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا گیا. انہوں نے کیس پیش کیا, تفصیل کے ساتھ پیش کیا, مشورہ مانا نہیں کیا. اچھا سلمان صاحب آپ بتائیے گا پرویز رشید کو کہا گیا کہ وزارت نہیں ملے گی کوئی. دیکھیں عائشہ یہ اصل ایشو ہے کیا کہ اب بھی جو ڈائریکشنز جاری کی گئی ہیں کہ یہ لوگ خبر کی اشاعت روکنے میں ناکام رہے ہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ خبر شائع کیوں ہوئی اور جو بھی تحقیقاتی عمل شروع کیا گیا اس میں کیا رپورٹر کو, ایڈیٹر کو اس کمیٹی یا کمیشن کے اندر بلایا گیا. اور جب تک اصل ملزم سامنے نہیں آئے گا یہ انریسٹ تو یہ تو رپورٹر ہی بتائے گا. اور بات یہ کہ دیکھیں جس صورتحال کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا نا, میں تھوڑا سا معاملہ کھولنا چاہتا ہوں کہ یہ خبر غالباً 6 اکتوبر کو شائع ہوئی. 29 ستمبر کو آپ کی جو انڈیا کی طرف سے ایک بات کی گئی کہ سرجیکل سٹرائکس ہم نے کی ہیں, بلکہ اس میں ایک تاریخی ورڈ میں جنرل راحیل شریف نے کہا تھا کہ امریکہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اور اگر ایسا کرے گا تو اس کا جواب ایسا دیں گے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رہیں گی. انڈیا کے بارے میں. لیکن بات ہے کہ وہ بڑے سینسٹیو حالات تھے اور یہ ساری جو خبر کی اشاعت کیوں کر کی گئی, ایک بدگمانی پیدا کرنی تھی پاکستان کی حکومت اور اداروں کے درمیان. ہماری جو ضرب عضب تھی وہ فیصلہ کن موڑ پہ تھی اور ہم آگے کی طرف بڑھ رہے تھے. اس کنفیوژن کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. وہ جو ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی, ایک سوال آپ نے اور اٹھایا تھا طارق فاطمی صاحب کے بارے میں اور آپ نے کہا کہ جی طارق فاطمی صاحب نے کوئی دھمکی دی ہے. دیکھیں دھمکی جو میں جانتا ہوں چونکہ میں 20-25 سال میں نے رپورٹنگ کی ہے, نواز شریف صاحب کسی دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں. وہ کسی کی دھمکی نہیں مانتے. لیکن بات یہ کہ اس صورتحال سے نکلنے کا جو بھی سلمان صاحب دھمکی دی نہیں ہے, اس کی جرت نہیں ہے. کون ہے وہ؟ کوئی الیکٹڈ آدمی ہے. دیکھیں بات وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے اور ریٹائرڈ ہے. وہ بات ہے کہ نہ اس کی جرت ہے نہ نواز شریف صاحب پہ کوئی دھمکی کارگر ہو سکتی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جب تک جو ایشو ہے نا اس کو سالو نہیں کریں گے, اس طرح کی ڈائریکشن جاری کرتے رہیں گے. اور راؤ تحسین صاحب نے آخر 30 سال سرو کیا ہے. میری اطلاع کے مطابق خود راؤ تحسین صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اگر اس طرح کا آرڈر جاری ہوگا تو میں کورٹ میں جاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیشن نے اور کمیٹی نے جو تحقیقات کی, اگر وہ تحقیقات سامنے نہیں آئے گی یہ معاملہ بھی کورٹ میں جائے گا. راؤ تحسین صاحب کورٹ میں جائیں گے. یہ معاملہ کھلنا چاہیے کہ اس طرح کی حرکت کس نے کی ہے, چونکہ یہ قومی سلامتی کا ایشو تھا. یہ پاکستان کے مفادات سے کھیلنے کے مترادف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اصل کلپریٹ نہیں پکڑیں گے یہ ایشو قائم رہے گا. ود یور کائنڈ پرمیشن میں وہ اس پہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا, انڈیویجول کا مسئلہ. طارق فاطمی نے مشیر بننے سے 5 سال پہلے خوشامد کا آغاز کیا اور ایک جگہ میں بھی پکچر میں تھا. میں پکچر میں اس طرح تھا کہ ایک ٹی وی پروگرام مینیج کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کو بھٹو ثابت کیا جائے. ڈار صاحب کو بلایا گیا, طارق فاطمی کو بلایا گیا. کمپیئر بھی اس دن اس کا موڈ ایسے ہی تھا, حالانکہ وہ انڈیپینڈنٹ آدمی ہے. تو وہ بھی اس میں یا اس کی رائے یہی تھی کہ یہ بھی بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بڑے شیر ببر ہیں. وہ غلطی انہوں نے کی, مجھے بلا لیا. اور مجھے بالکل میں جب اس طرح کا کام کرنا تو میرے جیسے آدمی کو کیوں بلا لیا. تو میں نے کہا جی بڑے جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, یعنی ISI نے اور فوج نے مل کے وزیر اعلیٰ بنایا, وزیر اعظم بنایا, بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ناراضگی ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اور اپنی طاقت کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیے قرآن مجید کی ایک بنیادی اصطلاح ہے, وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے اور اپنی جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے. وہ ظلومن جہولا جہاں کہا گیا نا کہ ظالم اور جاہل ہے, اس سے مراد یہ ہے. اہل علم یہ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, بڑے اہل علم یہ کہتے ہیں. تو وہ پرابلم یہ ہے کہ فاطمی صاحب جو ہے نا وہ بیچارے کیا دھمکی دیں گے. بیگم صاحبہ کو امن نے بنوا لیا, خود مشیر ہو گئے, NGO بیگم صاحبہ چلا رہی ہیں, نوکری پیشہ آدمی ہیں. یہ اخبار غلط لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے دھمکی دی ہے. وہ دھمکی دینے والے ہیں نہیں, ضرورت مند محتاج آدمی. ایسا اب بتائیے کہ
चौधरी निसार ने एक और तारीख दे दी है। मैं क्या बताऊं, शायद गुफ्तगू अभी पूरी नहीं हुई, दोबारा पूछ लीजिए और फिर कुछ टाइम रह जाए तो फिर मैं कुछ माजरत के साथ आप थिंक टैंक का हिस्सा हैं, आप थिंक टैंक का हिस्सा है, बात आगे से आगे निकलती है। सवाल आपके सामने ये है कि अब चौधरी निसार ने एक और टाइमलाइन दे दी है, उन्होंने कहा वजारत दाखिला नोटिफिकेशन जारी करेगी। अब वो कब तक जारी होगा, हम कितना इंतजार करेंगे कि इस शब्द से क्या निकलेगा? सर देखिए, हम पता नहीं किस चीज़ में वो फंसे हुए हैं कि चौधरी निसार क्या करेगा और क्या मामला सुलझाना चाहिए और क्या पता नहीं। मेरे ख्याल हमारा प्रोग्राम सुन के तो हमें सालसी का किरदार देना चाहिए हमारे के, और फिर हम जाके जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर हाउस के बीच में हम मामलात जो हैं वो सुलझा दें, ऐसे वो करें। यहाँ तो जो बात मेरी कुछ समझ में आ रही है कि ये कोई किसी रियासत के मामलात चलाने का कोई तरीका नहीं है। ये अगर अमेरिका में होता है ऐसे या किसी और जगह, ट्रंप ने अपना वो करता है, कैलकुलेटेड करता है, नहीं होता तो आप कहते हैं ये कैसे रियासत चल रही है। अब ये यहाँ पे मामलात सिर्फ डॉन लीक्स हो फिर तो हम इस पे बहस करते रहें। जो बादल इस हुकूमत और वजीर आजम और उनके खानदान के ऊपर हैं वो तो और डॉन लीक से भी ज्यादा गहरे हैं। तो वो कब खत्म होंगे, वो कब मामलात सुलझाए जाएंगे? जब तक वो सुलझाए नहीं जाएंगे, जब तक वो JIT का कोई फैसला नहीं होता और वो जल्दी अपनी कार्रवाई नहीं शुरू करती, ये मामले उलझते रहेंगे और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट डैमेज होता रहेगा जैसे अब भी हो। इस खबर का लीक करना किसके इंटरेस्ट में था यासा? सर देखिए, छोटी छोटी सोच होती है कि फौज को हम एम्बैरस करें, वो हासिल हो गया। उस खबर से फौज एम्बैरस हुई थी, फौज का रिएक्शन ये था। लेकिन ऐसा कहां पे होता है कि आप अपनी फौज के खिलाफ आप लीक करें, गवर्नमेंट जो है फौज के खिलाफ खबर लीक करे, ISI और इदारे जो हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ लीक करें, जैसा कि होता रहा है। जैसा कि 1990s में जब पीपल्स पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट हुआ करती थी तो ऐसे लगता था कि अस्करी इदारों का और कोई काम ही नहीं है कि सिवाय उस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर, पर ये कोई तरीका नहीं है। हम तो ये उम्मीद रखे हुए थे, इस खुशफहमी में थे कि ये हमने चीजें पीछे कर दी हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान की तारीख में सबसे एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन जो है मौजूदा वजीर आजम है, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं रहा। अगर उनका ये हाल है तो और ऐसे मामलात कर रहे हैं, और एक चीज पैनामा पेपर्स में सबसे जो रोने वाली बात है कि जो थोड़ी सी इखलाकी जुर्रत प्राइम मिनिस्टर उनकी फैमिली को दिखानी चाहिए। लेकिन आखिर ओल्ड मामलात थे, फ्लैट्स लिए गए नहीं लिए गए, सारों को पता है वहां पे फ्लैट से थोड़ी सी इखलाकी जुर्रत वो दिखाते, कौम को इस इम्तिहान में ना डालते। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि तजुर्बे के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अगर ऐसे इक़दाम करते हैं कि उनकी हुकूमत के लिए इस नौइयत के मसाइल पैदा हो जाते हैं तो फिर उनकी सियासी बसीरत वाकई उस पर सवालिया निशान सब्त होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात यह कि हमें मामलात को सुलझाव की जानिब लेकर जाना है, और जैसे कि अब वजारत दाखिला के ऊपर है कि वो किस तरह इस मामले को आगे लेकर जाती है जो कि दोनों की तशफ़ी का बाइस बन सके और तनाव की सूरत हाल बैठ जाए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी जमातें, मुल्क की सियासी जमातें तो पहले ही मैदान में थी, एहतजाज कर रही थी, हुकूमत पर तनकीद कर रही थी, लेकिन आज हुकूमती जमात यानी मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज उकाड़ा पहुंचे और बहुत जोश में दिखाई दिए, बड़ी गरजदार आवाज़ में उन्होंने खिताब किया और उनके नारों का भरपूर जवाब अवाम की जानिब से भी दिया गया। लेकिन इस मौके पर उन्होंने मुखालिफिन को सुना दी कि वो इस्तीफ़ा देने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल जो आपसे करना है वो ये कि ये राब्ता अवाम मुहिम जो है ये कबल अज़ वक्त इलेक्शन की तैयारी है, क्या हुकूमत समझ चुकी है, हुकूमत के गुमान में ये मौजूद है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो अवाम से राब्ते मजबूत किए जाएं? सोहेल बड़ाई साहब, आपके सामने भी यही सवाल कि नवाज शरीफ तो पूरी उम्मीद है कि 2018 में भी वही बरसर इक़्तिदार आएंगे, लेकिन इस वक्त मुल्क की सियासत में हवाओं का रुख किस तरफ है? देखिए, इस वक्त तो ऐसे लग रहा है कि नून लीग बड़ी ख़तरनाक उड़ान कर रही है। ज़ाहिर है पनामा का मंजर भी अभी उसका फाइनल डिसीजन आना है। दूसरी तरफ ये अभी डॉन लीक्स का आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें ख़त्म हुई हैं वो बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट से उनके मामलात की ख़राबी की वजह से हुई हैं। और सबसे बड़ा ख़तरा हमें सियासतदानों से नहीं होता, सियासी जमातों से नहीं होता, एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात ख़राब होने की सूरत में होता है। तो मियाँ नवाज शरीफ को इस चीज़ का इल्म भी है
لیکن آج کا جو میرا خیال ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جو اقدام کیا گیا یا بقول ہارون صاحب کے مشورہ نہ مان کے جو اقدام کیا گیا تو اس کے نتائج ظاہر ہے آنے والے دنوں میں ظاہر ہوں گے. بہتر تو یہ ہوگا کہ مسائل کو حل کر لیں, نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ معاملات نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ پھر کوئی آپشن نہیں بچے گی, ساری اپوزیشن سڑکوں پر ہے, اور اگر حکومت کو جو اداروں کی سپورٹ بھی نہ رہی تو پھر سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ نئے الیکشن کی طرف جائیں. لیکن یاد رکھیے اگر نواز شریف کی ٹرم ایبرپٹلی ختم ہو گئی تو پھر یہ توقع کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ پھر نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں گے پاپولر ووٹ لے کے, کیونکہ پھر عدلیہ اور فوج اور سیاسی جماعتیں یہ سارے مل کے ڈیفینیٹلی ایک نئے سیٹ اپ کی طرف جائیں گے. پھر وہ پرانا سیٹ اپ جو ہے وہ کبھی نہیں آتا. یہ ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, یہ چوتھی دفعہ نہیں ہوگا. بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. نواز شریف کے لیے بہترین یہی ہے کہ وہ اپنی ٹرم مکمل کریں اور اپنے منصوبے مکمل کریں, پھر عوام سے مینڈیٹ لیں, تو اس وقت ان کی کامیابی کا امکان اس لیے زیادہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں ہوگا کہ ادارے ان سے ناراض ہیں. پاکستان میں جس سے تاثر ہو جس کے بارے میں کہ اس سے ادارے ناراض ہیں, اس کو لوگ ووٹ نہیں دیتے, میجورٹی نہیں دیتی, الیکٹیبل چھوڑ جاتے ہیں. وقت میرے پاس کم ہے, پروگرام ختم ہونے کے قریب ہے. آپ سمجھتے ہیں ہارون صاحب حکومت کے پاس وقت کم ہے؟ جی, جب میں آپ کے پروگرام کی طرف آ رہا تھا تو مجھے وارث شاہ نے فون کیا. میں بڑا حیران ہوا کہ ان کو تو انتقال کیے 300 سال گزر چکے ہیں. انہوں نے کہا ایک شعر آپ کو سنانا ہے. میں نے کہا سناؤ شاہ جی. انہوں نے کہا انہیں ہرنیاں دی عمر ہو چکی جڑی شیر دی جو وچ جاندیاں نے. تو میں کہا شیر دی جو تو چلا گیا نواز شریف. انہوں نے کہا تو اخبار میں سے تو اندازہ لانا, میں تو شاعر ہے, میں جڑی گل تینوں کہنے سے وہ کہتی ہے. اچھا ایاز ضمیر صاحب. سر دیکھیے, پہلے الیکشنز تو بعد کی بات ہے. یہ پیناما کیس جو ہے اس میں وہ ہونا ہے, کہاں پہ یہ جاتا ہے. خطرناک یہ ماحول جو ہے بنا ہوا ہے, حکومت کے لیے بھی بنا ہوا ہے. اس میں اگر نکل سکتے ہیں تو جو ان کا انتخابی نشان ہے شیر, تھوڑا شیر بن کے دکھائیں تو صحیح. آپ سلمان صاحب. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایک سچویشن, جی دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ جو صورتحال ہے وہ قبل از الیکشن کی طرف بڑھ رہی ہے, لیکن آنے والے وقت کے اندر مجھے محاذرائی بڑھتی نظر آ رہی ہے. آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اگر یہ محاذرائی اسی نیج پہ جاری رہی تو پھر مجھے جمہوریت اور جمہوری سسٹم کے لیے خطرہ نظر آ رہا ہے. میں ان کی تائید کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور عوام کیا کہتے ہیں؟ عوام کہہ رہے ہیں جی ہاں 73% کا کہنا ہے کہ ہاں جی تیاری ہو رہی ہے قبل از وقت الیکشن کی, جبکہ 27% عوام کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سلمان غنی صاحب عوام کے ساتھ نہیں ہے. اچھا چلے, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, فیڈ بیک کا آپ کا انتظار رہے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نے کے بعد